اللہ الرحمن الرحیم في تزويج بنته أو أخته منه وعلى تزويج بنته أو أخته منه معاوضة بالعقدين صح النكاح في صورة تزويج بنته منه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر کا مسئلہ چل رہا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں یا اپنی بہن کی شادی کرنے میں اس سے اس شرط پر کہ وہ شادی کرائے گا اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی، اس سے معاوضہ بالعقدین، یہ ہر ایک دوسرے کو جو رشتہ دے گے نا یہ اس کا حقمار ہوگا، یہ اسی کا اور کوئی حقمار نہیں ہے جی بھئی۔ یعنی زید نے جو شادی کی عمر کی بہن سے، اس کا جو حقمار ہے وہ جو زید بہن دے گا نا عمر کو وہ بنے گی، اور عمر نے جو شادی کی ہے زید کی بہن سے، اس کا حقمار وہ ہے جو عمر نے بہن دی ہے کس کو؟ زید کو، یا بیٹی دی ہے۔ آگے سمجھے؟ یعنی صحیح ہے نکاح اپنی بیٹی کی شادی کی صورت میں اس سے، تو یہ نکاح صحیح ہے، لیکن حقمار لازم ہو جائے گا، حقمار لازم ہو جائے گا جی۔ یہ معاوضہ ہوگا عقدین کے ساتھ، کیا ہوگا؟ عقدین کے ساتھ۔ آگے چلیں نظر۔ وقوله معاوضة يمكن أن يكون تمييزا أو حالا عن التزويج، أي حال كون التزويج تعويضا لهذا العقد بذلك العقد ولذلك العقد بهذا۔ بس یہ جو مصنف کا قول ہے معاوضہ ترکیب بیان کرتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ تمییز ہو یا حال ہو تزویج سے، شادی کرانے سے، یعنی درا حال کے ہونا تزویج کا عوض اس عقد کے لیے بدلے اس عقد کے، اور اس عقد کے لیے بدلے اس عقد کے۔ آگے سمجھ بھئی یوں ہو جی، امتحان کر۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول وفی تزویج، یہ وہ نکاح ہے جس کا نام نکاح شغار ہے، بالکسر یعنی خالی، جو مہر سے خالی ہے، کہا جاتا ہے کیا لفظ آگے میں جو کہا لو ہیں؟ بازارتن شاغرتن، جب کہ وہ خالی ہو سلطان سے جی، بھئی شہر خالی ہو گیا جی۔ اور اچھا اس کی تصویر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شادی کرائے شخص کسی سے اپنی کریمہ کی، یعنی اپنی پیاری کی، یہ مطلب ہے۔ پیاری سے مراد یعنی اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی یا ان کے دونوں کے غیر کی، پھپھی کی، ماسی کی، کوئی بھی، اس شرط پر کہ شادی کرائے گا اس کی دوسرا اپنی کریمہ سے، اس سے، کہ وہ اس طرح اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرائے گا اس سے، اور نہیں مہر مگر یہی قضا فی المغرب، مہر یہی ہوگا، مہر یہ ہے نکاح شغار۔ قولہ صح النکاح، تو نکاح یہ قال فی فتح القدیر، حکم اس عقد کا ہمارے نزدیک صحت ہے اس کی، اور تسمیہ کا فساد ہے۔ تسمیہ کون؟ یہ ایک دوسرے کی کرانا، یہ بھائی۔ پس واجب ہو جائے گا مہر مثلی، کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے تو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باطل ہو جائے گا عقد، اس پر دلیل نقلی بھی موجود ہے اور دلیل عقلی بھی موجود ہے کہ یہ کیا ہے
باطل ہو جائے یہ نکاح باطل ہوا ہی کو نہیں ہے. یہ ہمارا جی کو ہو گیا مہر مثلی واجب ہے. پہلے شفافی کے دلائل بہر المنقول. پس حدیث جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اخرجہ ستہ، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا شغار سے. کس سے؟ شغار سے منع فرمایا. اور شغار یہ تو کہ وضاحت کی نا. اور شغار یہ ہے کہ شادی کرے. اب جو منع فرمایا شغار سے تو یہ منع کر، یہ نص تو نہیں نا صراحتاً کہ بھی یہ نکاح نہیں ہوا. فرمایا اس طرح نکاح سے منع فرمایا کرو گے تو ہو جائے گا مہر مثلی لازم ہوگا. یہ بھی تو توجیہ ہو سکتی ہے نا کہ یہ مفت کا نکاح نہیں ہوگا. مطلب ہے کہ مفت نکاح سے منع فرمایا ہے. کس سے؟ تو پھر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مہر مثلی واجب ہو جائے گا جی. اور وہ یہ ہے کہ شادی کرائے رجل اس شرط پر کہ شادی کرائے گا وہ اس کی اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے، اور نہیں ہوگا ان دونوں کے درمیان صداق جی. اور نہا جو ہوتی ہے نا ابھی سرکار نے منع فرمایا ہے. شفافے کہتے ہیں نہا یہ تقاضا کرتی ہے منعان ہو کے فساد کا. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں شغار اسلام میں نہیں. او 4 نمبر یہ معنی لغوی پر ہے اس میں، یعنی نکاح میں جو خالی ہو کس سے اور مہر مثلی کے واجب کرنے کے ساتھ ہر ایک کے لیے ان دونوں سے اٹھ جائے گا یہ کہ نہیں اٹھے گا. تو زائل ہو جائے گی نہ وہ جو حدیث میں ہے جی تو وہ تو ختم ہوگی جی. وہ تو تھا کہ مفت نکاح نہیں ہونا چاہیے جی. عورت کو حق دو جی جی. اچھا جی. اور نفی جو ہوتی ہے یہ رفع ہوتا ہے شے کے وجود کا شرع میں. یہ شفافے کہہ رہے ہیں کہ بھی جو نفی جو ہوتی ہے نا اس شے کا شرعی وجود کوئی نہیں ہے. جب شرعی وجود کوئی نہیں تو نکاح کیسے ہو گیا جی. سنیں جی. اور ثانی کون؟ عقلی. پس اس لیے کہ ہر بدو اس وقت مہر ہے اور منقوع ہے. کیا ہے؟ مہر ہے اور منقوع ہے جی. یہ عمر نے زید کے ساتھ جو اپنی بہن کی شادی کرائی ہے جی، اس کی جو شرمگاہ ہے وہ خامد کے لیے بدو بھی ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے، اور وہی اس کا مہر ہے. وہی اس کی شرمگاہ اس کا مہر بھی ہے منقوع بھی ہے. سمجھے؟ تو پس ہو گئی وہ بدو مشترک زوجین کے درمیان. زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان دونوں میں مشترک ہو گئی. اور مستحق ہے مہر تو پھر وہ اس کا مہر بن گیا تو وہ تو اس کی ہو گئی. تو لہذا خامد اس کو استعمال نہیں کر سکتا. لہذا اس لیے تو یہ بات تو باطل ہے. یہ بات تو کہ جو مہر ہے وہی منقوع ہو تو یہ کیسے ہوگا جی؟ کیسی دلیل چنائے جناب. اچھا جی. وہ پچھلی گل ہو 2 نمبر حاشیے تے یہ اشارہ ہے وہ پیچھے اور صداق یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ منع باوجہ مہر کے تسمیہ کے ہے کہ بھی یہ جو ایک دوسرے کی شرمگاہ مہر بنائی ہے یہ نہ کہ عین نکاح کے لیے. پس باقی رہے گا نکاح اور ہو جائے گی نہ اس میں کراہت پر. پس شرع شریف نے واجب کیے ہیں اس میں 2 امر. ایک تو کراہت ہے اور دوسرا اول ماخوذ ہے نہی سے، ثانی ماخوذ ہے دلالت سے جو دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ وہ جو مسمى اس میں وہ نئی صلاحیت رکھتا کس کی تو منعقد ہو جاتا ہے، واجب کرنے والا ہوتا ہے کس کو. یہ ثانی دلیل ہے نہج کے حمل کرنے پر کس پر؟ نہ کہ فساد پر. جواب جی اول سے حدیث پاک سے وہ یہ ہے کہ نہج کا متعلق اور نفی کا متعلق شغار نہیں ہے، شغار کا مسمى ہے. وہ کیا؟ وہ جو شرمگاہ مقرر کی ہیں یہ ہے.
نکاح شغار کے ساتھ نہیں تعلق نفی اور نہج کا، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ مسمع کے ساتھ. دیکھو نا، پہلے ہے نا نہا ان شغار، دوسری میں لا شغار. یہ کیا ہے؟ نفی. نہی اور نفی. نہا میں نفی آ گئی تو لا شغار میں نفی. نفی ہے نا. تو اس لیے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ دونوں میں نفی اور نہج کا تعلق شغار کے ساتھ نہیں، بلکہ شغار کے مسمع کے ساتھ. جو یہاں مقرر کیا ہے کہ ہر ایک کی شرمگاہ جو ہے وہ اس کا حکمار ہے جی. اور وہ معافی مفہوم میں، اور وہ جو اس کے مفہوم میں ہے خالی ہونا، اور وہ جو اس کے مفہوم میں ہے شغار کے مسمع میں، وہ کیا ہے؟ خالی ہونا اس کا صداق سے، اور ہونا بدو کا صداق. اس کا مفہوم یہ ہے. وہ شے جو اس کے مفہوم میں ہے نا نکاح شغار میں، وہ یہ ہے کہ مہر سے خالی اور ہر ایک کی شرمگاہ اس کا حکمار ہے جی. سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن اور دھیان میں کیا. اور ہم قائل ہیں بے نفی حاضل، اس ماہیت کے نفی کے ہم قائل ہیں، اور وہ شے کہ سچی آتی ہے اس پر شرن، پس نہیں ثابت ہوگا نکاح اس طرح، بلکہ یہ اس کو باطل کر دے گا. لہٰذا باقی رہے گا نکاح کہ مقرر ہے اس میں وہ شے جو نئی صلاحیت رکھتی. پیچھے پڑھ چکے ہو. تو پس منعقد ہو جائے گا وہ نکاح، واجب کرنے والا ہوگا کس کو؟ مثل نکاح کے ایسا نکاح کہ جس میں مقرر کیے گیا مہر شراب یا خنزیر. تو کیا پڑھا اس میں؟ کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلی ہوتا ہے جی. اور وہ شے جو نہج کا متعلق ہو ہم اس کو نہیں ثابت کرتے جی، اور وہ کہ ثابت کرتے ہم اس کو، اس کا تعلق نہیں ہے کس کے ساتھ؟ نہج کے ساتھ، بلکہ تقاضا کرتے ہیں عمومات اس نکاح کی صحت کا. میری مراد وہ شے جو فائدہ دیتی نا انعقاد کا، وہ کس کے ساتھ ہے؟ ان دا عدم تسمیہ ما، جب مہر کا ذکر نہ ہو تو مہر مثلی لازم ہوتا ہے. اور تسمیہ اس شے کا جو نہ صلاحیت رکھے مہر کی، اس وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ شاباش. اب دوسری عقلی دلیل کا جواب ثانی سے کہ بے تسلیم بطلان شرکت فی حاضر الباب، یہ جو ہے نا اس باب میں جو شرکت ہے نا جی کہ بطلان شرکت کا بطلان تسلیم کرتے ہیں ہم اس باب میں، اور ہم نہیں ثابت کرتے اس شرکت کو نہیں ہے یہاں، کیونکہ شرکت بغیر استحقاق نہیں شرکت ہوتی بغیر استحقاق کے، اور تحقیق باطل کر دیا ہم نے عورت کی بدو کا صداق ہونا، تو اب شرکت رہی ختم ہوگی. لہذا مہر مثلی واجب ہے جی. اچھا جی آگے وہ ترکیب تھی حال کون ہے، یہ داخل ہے شغار کے مسمع میں کہ بھی وہ ایک دوسرے کا بدلہ بنے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خالی ہونے کا مہر سے اور ہو مہر طرفین سے، وہ نکاح کرانا اپنی کریمہ کا دوسرے سے، کریمہ سے مراد بیٹی بہن، اس کا دوسرے سے نکاح کرانا یہ مہر ہو. پس اگر نہ ہو یہ تو پس پھر شغار نہیں ہے. مثال اس کے کہ ذکر کیا جائے مہر اس شرط کے ساتھ کہ شادی کرائے گا اس کی جی اپنی مولیہ کی، یا نہ ذکر کیا جائے مہر اور نہ بنایا جائے نکاح کرانا اس کا مہر، بلکہ شرط کی جائے علیحدہ، تو یہ اور چیز بن جائے گی جی. سمجھ گئے؟ آگے پڑھ پھر ترجمہ کر دیا. وَلَازِمَ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي الْجَمِيعِ عِنْدَ وَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ او موتن. صبر توجہ جی. اور لازم ہو جاتا ہے مہر و مثلہا، مہر مثلی سب صورتوں میں، وطی کے وقت یا موت کے وقت، جہاں مہر ایسا مقرر کیا جو مہر نہیں بنتا، ان سب صورتوں میں وطی ہو جائے، یا زوج زوجین میں سے کوئی مر جائے تو کیا لازم ہے؟ مہر مثلی لازم آ جائے. تو سمجھ گئے ہیں؟ اے شاباش سے. اچھا آگے چلتے ہیں پھر ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان کر بے. قولو فی الجمیع،
یعنی جمی صور مذکورہ میں امتحان کریں بہرحال وجوب مہر مثلی کا عدم ذکر کی صورت میں یا مہر کی نفی کی صورت میں بدون نہ یا ذکر ہی کوئی نہیں یا نفی کر دی تو دونوں میں مہر مثلی ہے باوجہ حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شک اگر رجل نے شادی کی ایک عورت سے اور نہیں مقرر کیا اس کے لیے مہر اور فوت ہو گیا پہلے سے کہ دخول کرے اس کے ساتھ جی سوال کیے گئے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے وقت مانگا تھا وہ لمبا واقعہ پڑا ہوا ہے تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اس کے لیے اس کی برادری کی عورتوں کے مہر مثلی ہے کیا ہے مہر مثلی ہے اس کا جی پس گواہی دی جناب ماکل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروا بنت واشق میں یاد آیا وہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس دن میں مسلم ہوا ایک خوشی اس دن ہوئی تھی اس کے بعد اتنی بڑی خوشی آج ہوئی ہے کہ جب میں نے بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق ہو گئی ہے جی آخر پڑھیں کو نہیں یہ بات اخرج ابو داود و ترمذی و صححہ النسائی و ابن ماجہ والحاکم و صححہ غیرہم مک گیا اب یہ تو تھی دو صورتیں کہ مہر مثلی نہ مہر کا ذکر کوئی نہیں یا مہر کی نفی ہے تو کیوں واجب ہے حدیث آ گئی آپ نے تو فتویٰ دیا تو بعد میں جب ماکل بن سنان نے گواہی دی تو اب کیا بن گئی حدیث بن گئی اور لاحق کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر ذکر کرے زوج اس چیز کو جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیوں لاحق کیا گیا بابا جا اپنے مالیت چونکہ اس کی مالیت ہی کونی ہے جیسا کہ تعلیم القرآن جی اور یا بوجہ مالیت متقومہ کے نا یا بوجہ عدم مالیت شے تو ہے کافروں کے نزدیک تو مالیت ہے مسلمانوں کے ہاں اس کی مالیت کوئی نہیں ہے جیسا کہ خمر کا ذکر کیا جی یا خنزیر کا ذکر کیا کس میں مہر میں کس نے مسلمان نے اور اس کی مثل وہ ہے کہ اگر اشارہ کرے اس شے کی طرف جو نہ صلاحیت رکھے اسی کی مثل وہ چیز بھی وہ ساری چیزیں لانی ہیں اور وہ وجہ جہالت فاحشہ کے جیسے کہا تھا ایک کپڑا تینوں دیاں گا ایک تینوں جڑا نا دابا دیاں گا اور چھوٹا ڈنگر بڑا ڈنگر کیڑی جنس دا جہالت ہے تو یہاں بھی ساری صورتوں میں کیا واجب ہے خلاصہ کلام پس صور میں وہ صور کہ مقرر کیے گی اس میں شے صور مذکورہ سے جی تو تسمیہ ان میں کیا ہے پس بنایا جائے گا ذکر مثل تو پس واجب ہے مہر مثلی جیسا کہ عدم ذکر کی صورت میں جب مہر کا ذکر ہی نہ ہو پھر بھی مہر مثلی ہے بہرحال حدیث بخاری وغیرہ کی جی بہرحال حدیث جو امام بخاری کی حدیث پیچھے آئی ہے رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ نہ جواب دینا جواب کہ بھئی مہر جائے یہ چیز بن سکتی ہے دھیان کرنا بہرحال حدیث بخاری وغیرہ کی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجل کو کہ تلاش کر اگرچہ ایک انگوٹھی اور لوہے کی تو پس اس نے تلاش کی تو کوئی شے نہ پائی عرض کی تو سونیا فرمایا کیا تیرے پاس کوئی شے ہے قرآن سے عرض کی جی ہاں فلانی صورت مجھے یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتکی لکھا قد ملک تو کا ہے نا ہے اچکاف ہے نا تو یہ جہاں کتابت کی غلطی ہے کہ قد ملک تو کا ہا تحقیق مالک بنایا میں نے تجھ کو اس کا اس کے بدلے جو تیرے پاس قرآن ہے اس کے بدلے جو تیرے پاس قرآن سے ہے سمجھائیے اب یہی وہ چیز ہے کہ دلیل پکڑی اس کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات پر کہ مہر کبھی ہوتا ہے غیر مال بھی جو مال نہیں ہے وہ بھی مہر ہوتا ہے سمجھے ہی تو جواب دیا ہمارے اصحاب نے اس سے اور جڑا بما ما کا کی جواب دیا ہمارے اصحاب نے کہ با یہاں نہیں ہے معوض کے لیے
یہاں با عوض پر نہیں داخل ہوئی کہ اس کا عوض جو ہے وہ تو اس کو قرآن پڑھائے گا، نہیں معوض کے لیے، بلکہ یہ سببیت کے لیے یا تعلیم کے لیے اس سبب سے تیرا نکاح کر رہا ہوں کہ تجھے کچھ قرآن آتا ہے جی۔ یہ سنیں ہی اے شابہ سے بھئی تلی۔ اور ذکر کیا گیا فتح القدیر میں یہ مسئلہ کہ جب جائز رکھا امام شافعی رحمہ اللہ نے اجرت کا لینا، انہیں ایک مسئلہ اور شروع ہو گیا ہے، بھئی جب اجرت پر قرآن پڑھانا ہے تو اب وہ مہینے کی ٹیوشنیں جمع کرتے رہیں گے تو وہ جناب کیا نام ہے اس کا حکمار بن جائے گا جی۔ سمجھائیے جی کہ بھئی عورت کو اگر قرآن شریف پڑھائے مولوی توقیر تو اس کا باپ کتنے پیسے دے گا؟ 3000۔ حکمار جو ہے مقرر ہوا ہے 9000، تو 3 مہینے یہ بیوی کو جناب قرآن شریف پڑھائے گا تو گویا اس نے 9000 اس کو دے دیا ہے جو اسے لینا تھا۔ تو جو کرنا کہ کس میں فتح القدیر میں ہے یہ بات کہ جب جائز رکھا امام شافعی رحمہ اللہ نے لینا اجرت کا تعلیم القرآن پر جی، تو جب جائز رکھا ہے نا تو تصحیح کیا آپ نے تسمیتہ مہرن، اس کو مہر بنانا بھی پھر ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ پس اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ لفظ لکھا تھا مفتابے لکھے ہے نا، ہیں لازم ہے مفتابے پر کہ نہ صحت اس کے تسمیہ کی صداقن جی کی معنی بنے لازم آئے گا مفتابے پر اس کے تسمیہ کی صحت بطور صداق، اور نہیں دیکھا میں نے اس کو جس نے اس کا تعرض کیا ہو۔ انتہا۔ اچھا جی دیکھنا کو حاض الکلام لصاحب البحر ذکر کیا اس کو بعد عبارت فتح کے جو پہلے گزری ہے، نص کامل منقول ہے بحر الرائق میں، اور وہ کہ اس کو کیا امام لکھنوی نے یہ من التقدیر و تاخیر، تو او ہما انہو کلام صاحب الفتح، جو ذرا عبارتیں مل گئی ہیں تب بات کھلی نہیں ہے جی۔ اچھا جی، اور بحر الرائق میں سیاتی کہ ان قریب آئے گا کتاب الاجارات میں مسئلہ شروع ہو گیا کہ بے شک فتویٰ کہ اجرت پر لینے کے جواز پر ہے تعلیم قرآن کے لیے بھی، اور اس کے لیے بھی اجرت پر بندہ رکھنا جائز ہے۔ مناسب ہے یہ کہ صحیح ہو تسمیہ اس کا بطور مہر، اس لیے کہ وہ شے کہ جائز ہو لینا اجرت کا اس کے مقابلے میں منافع سے، ایسے منافع کہ جن کے مقابلے میں کیا لینا ہے، بھائی جڑا پڑھا رہے ہیں منافع ہی ہے نا، تو اس پر کیا لینی اجرت، اس لیے کہ وہ شے کہ جائز ہو اجرت کا لینا اس شے کے مقابلے میں ما کیا منافع، تو جائز ہے مقرر کرنا اس کو صداق بھی، جیسا کہ ہم نے مقدمہ نقلا ون البنا بدائے انتہا۔ اب بئی معنی حکمار بن سکتا ہے جی کہ اگر عورت رکھے قاری صاحب ٹیوشن پڑھے اس سے تو کتنے مہینے میں قرآن شریف پڑھے گی، کتنے پیسے بنیں گے، تو اتنا خامد کہے کہ میں تجھے قرآن شریف پڑھاتا ہوں اور یہ ساری ٹیوشنیں مجھے دینی ہیں جی، تو اب ہر مہینے کہے کہ یہ ٹیوشن تو مجھے دینی تھی نا، یا اپنے حکمار میں مجرا کر لے، تو ہر مہینے جو ہے نا 3-3 ہزار مجرا کراتا رہے، یعنی یوں یہ بات بنے گی، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے ذکر الوقت ولم يذكر الخلوة لأنه أراد الوقت حقيقة أو دلالة، ففي الخلوة دلالة الوقت إقامة للداعي مقام المدعو۔ پیچھے ایک سوال جواب آیا تھا کہ جب وتی ہوگی تو پھر خلوت سیاح کا ذکر کیوں کیا تھا؟ یہاں صرف وتی کا ذکر ہے، اکتفا کیا مصنف رحمہ اللہ نے وتی کے ذکر کے ساتھ، یہاں نے ذکر کیا کس کو، کیوں خلوت سے بھی تو مار پکا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مصنف نے ارادہ کیا وتی کا حقیقتاً ہو یا، تو پس خلوت میں دلالت الوتی ہے، قائم کرنا دائی کو مقام
مدعو کے سمجھے ہی او بے خود رو اکتفا یہ دفع ہے دخل مقدر کا تقریر دخل کی یہ ہے کہ مہر مثلی کا وجوب جیسے ہوتا ہے وتی کے وقت موت کے وقت اسی طرح ہوتا ہے خلوت کیونکہ بوجہ قائم ہونے خلوت سیاح کے مقام وتی کے مہر کے مسائل میں پس کیوں نہیں ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے خلوت کو یہاں جیسا کہ ذکر کیا تھا خلوت کو سابقاً وہاں یہ سوال ہوا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی جی تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا ہے وتی کے ساتھ یہاں عام اس سے کہ وتی حقیقتاً ہو یا تو پس اکتفا کر دیا وتی کے ذکر کے ساتھ سمجھے وقولہ جو کہا نا او موتن موت کس کی کہتے ہیں موت گونڈ کے دیتے نہیں نا زوج کی موت یا جون سا بھی فوت ہوگا تو مہر پکا ہو جائے گا اور سمجھے ہی اور پیچھے پچھلی بات آ رہی تھی نا اجرت کی وہ سارا حاشیہ پڑھ لو وفی رد المختار بعد نقل کرنے کلام سابق کے ذکر کیا اور اعتراض کرنا اس کا با اعتراض المقدسی بہیں طور کے نئی ضرورت جو مجبور کرے مہر کے تسمیہ کے صحت کی طرف بلکہ تسمیہ اس کا غیر بے پرواہ کرتا ہے برخلاف حاجت کے الا تعلیم القرآن کیونکہ متحقق ہو گئی ہیں سستیاں خیرات سے اس زمانے میں فی ھذا الزمان اور اس میں یہ ہے کہ متاخرین نے اسی در مختار میں جی رد المختار فتاوی شامی میں کہ متاخرین نے فتویٰ دیا ہے اجرت کے بے جواز الاستئجار اجرت پہ لینا تعلیم للضرورت جیسا کہ تصریح کی انہوں نے اس کے ساتھ اسی لیے تو نہیں جائز اس پر کہ جس میں جیسا کہ تلاوت اور اس کی مثل جیسا کہ تو اگر کوئی بندہ کہہ دے جی میرے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ دو تو اس پر تو کم از کم پیسے نہیں لینے چاہیے نا کیونکہ ضرورت کوئی نہیں ہے نا اتنی تو مہربانی کر دے کوئی بات نہیں جی جی اچھا جی وَنَحْوِهَا پھر ضرورت محض وہ علت ہے لِأَصْلِ جواز الاستئجار جی کہ بھی جائز ہے اجرت پہ لینا اور نہیں لازم وجود ضرورت کا ہر فرد میں اس کے افراد سے جی وحیث جاز عالت تعلیم للضرورت تصحت پھر تسمیت ہو لأن اس لیے کہ منفت مقابل ہے کس کے جیسا کہ سکنہ دار کہ بھئی جو ہے نا وہ بھئی مہر میں دینا ہے کہ یہ مکان ہے اس میں رہائش کرنی ہے تو یہ بھی بن سکتا ہے اس کے پیسے ملتے ہیں مثلاً یہ کہ تسمیہ اس کے غیر کا بے پرواہ کرتا ہے اس سے باوجود ہے کہ زوجہ کبھی ہوتی ہے محتاج کدھر نہ کہ سکنا کی طرف مال کی طرف اس کے پاس ہوتا ہے جی اعتراض کی اور اعتراض بھی شرم بلالیہ میں بیں طور کے نہیں صحیح تسمیۃ التعلیم اس لیے کہ یہ تو خدمت ہے کس کی عورت کی اور نہیں ہے مشترک عورت کے مسالے سے یعنی برخلاف عورت کی بکریاں چرانا عورت کی زمین کی کاشتکاری کرنا یہ جناب حق مار رکھا ہے جی عورت کی زمین کی کاشتکاری کیڑے ملک دی گل کر رہے ہو اتنے تو بھیناں نوں شاہی کو نہیں ملتی پیواں والوں کس ملک کی بات ہو رہی ہے جی یہاں تو جو ہے وہ سارا ان سے چھین لے اچھا وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو خدمت عورت کے لیے اگرچہ ہے خدمت لیکن نہیں ہے یہ مسالے مشترکہ سے بینہ و بینہا جواب دیا ان کے تلمیذ شیخ عبدالحی بیں طور کے ظاہر عدم تسلیم ہے ہونا تعلیم کا خدمت عورت کے لیے پس نہیں ہر خدمت لا تجوز معاذ ممتنع اگر ہو خدمت ترزیل کے لیے جس میں توہین ہوتی ہے جی تب قال الطحاوی وہو حسن اس لیے کہ معلم القرآن جو ہوتا ہے اس کو نہیں شمار کیا جاتا خادم متعلم کا شرعن اور نہ جو دین سکھا رہا ہے نا وہ ان کا خادم نہیں ہوتا جو سیکھنے والے ہیں جی نہ عرفن اور نہ
شرن میں کہتا ہوں وَيُؤَيِّدُهُ تائید کرتی ہے اس کی کہ فقہا نے نہیں بنایا کہ اجرت پر لینا بیٹے کا اپنے باپ کو کس کے لیے؟ بکریاں چرانے کے لیے اور زراعت کے لیے، انہوں نے اس کو نہیں بنایا کیا؟ اگرچہ بلاؤ کان، اور اگر ہو بھیڑ بکریوں کا چلانا خدمت یا یہ رذیلہ ہوتا تو ہمارے سونے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں نہ چراتے جی، سرکار نے بکریاں چرائی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 سال، بلکہ یہ حرفت ہے جیسے کہ باقی حرفتیں ہیں جو مسترذلہ نہیں ہیں، جن سے ذلت نہیں ہوتی جی، قصد کیا گیا ان کے ساتھ اکتساب کا، اور اسی طرح تعلیم بھی نئی نام رکھا گیا اس کا خدمت بالاولا، لہذا یہ عورت کی خدمت نہیں ہوگی جی یہ۔ اچھا یہ بات آ گئی، غور کریں، یہ ہمارے عرف میں پیڑ بکریاں چرانے والوں کو چھیڑو یعنی عام بندہ شمار کیا جاتا ہے جی، ایک طرح اپنی ذاتی بکریاں، وہ نہیں کسی کی بکریاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بکریاں نہیں چرائی ہیں، حدیث پاک پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکریاں نہیں دوسروں کی بکریاں تھیں، سنیں جی تو اپنی ہو تو پھر تو بات یہ علیحدہ ہے جی۔ تو اس کو جو دوسروں کی بکریاں چرائے تو ہمارے عرف میں قاری صاحب اس کو بڑا مطلب گھٹیا قسم کا سمجھا جاتا ہے۔ بکریوں کا چرواہا ہونے کی وجہ سے گھٹیا نہیں ہے، کوئی اور اس کا کردار ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، وہ گندا ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن بکریوں کی وجہ سے نہیں کہنا چاہیے جی، نعوذ باللہ جی۔ اور سمجھے ہی وعبارت المختصر هذا وصح النکاح بلا ذکر مہر ومع نفیہ وبشیء غیر مال متقوم وبمجهول جنسه ويجب المہر كما مر او صفته فالوسط او قیمته اے صح النکاح بمجهول صفته فیجب الوسط او قیمته۔ اچھا جی، کبھی کبھی بابا جی کہتا ہے میں نے جو مختصر بنائی ہے اس کے اندر یہ ساری لمبی عبارت میں نے بالکل مختصر کر دی ہے، اور عبارت مختصر کی یہ ہے او شروع سے لے کر یہاں تک کیا سنو، صحیح ہے نکاح مہر کے ذکر کے بغیر، صحیح ہے نکاح مہر کی نفی کے باوجود، صحیح ہے نکاح ایسی شے کے بدلے جو مال متقوم نہیں ہے، صحیح ہے نکاح مجہول کے بدلے، مجہول ہو اس کی جنس یا مجہول ہو اس کی، اور اگر مجہول جنس ہو اور پچھلی صورتیں ہوں تو واجب ہے مہر مثلی جیسا کہ گزر گیا ہے، لیکن اگر اس کی صفت مجہول ہو، جنس پتہ ہے، تینوں میں ایک گاں دیاں گا، تینوں میں ایک بکری دیاں گا، تینوں میں ایک پیڑ دیاں گا، تینوں میں ایک دانت دیاں گا اکمارے چ، اگر وصف مجہول ہے وہ دانت کس قسم کا، بیل کس قسم کا، لیکن جنس پتہ ہے، تو اب جو ہے نا وہ اس جنس کا درمیانہ دینا ہے یا اس درمیانے کی، یعنی صحیح ہے نکاح بے مجہول صفات ہو، اب لازم کیا آئے گا، یا اس کا وسط لازم آئے گا یا اس کی قیمت لازم آئے گی، سمجھے گی؟ تو وسط نکالنے کا طریقہ پڑا ہوا ہے کہ اس جنس کا ایک اعلیٰ اور ایک ادنا ان کی قیمت لگائیں، تو جو ان کے درمیان آتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں جی، سمجھے ہی؟ او بے خدرو بلا بھی او قولو باب شعین، یعنی مال جس کے لیے کیا ہو ایسا مال نہیں ہے وہ، اور یہ شامل ہے بھئی مقرر کرنا شراب کو اور اشارہ کرنا کدھر، اور مقرر کرنا زوج کی خدمت، زوج حر کی خدمت کو حقمار بنانا، غلام ہو تو پھر ٹھیک ہے، زوج حر کی خدمت کی ہانڈی چھانڈی پکا کے دے گا، روٹی پکا کے دے گا، کپڑے دھوئے گا، جھاڑو پھیرے گا، یہ حقمار نہیں بن سکتا۔ اور جیسے تعلیم قرآن اور داخل ہے اس میں بھی کون، یہ سارے جو ہے نا یہ اسی میں آتے ہیں، لہذا یہاں مہر مثلی واجب ہوگا۔ قول و صفات و عطف اس کا لاجن سے ہی، یعنی شادی کرنی مجہول وصفن کے ساتھ تے معلوم، جیسے میں تجھے گھوڑا دوں گا تو اس وقت واجب ہے اس کی قیمت مانا کروں میں کتھوں بڈھو نا بلے بلے شروع تو، اور چلو جی اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں
یا اپنی بہن کی شادی کرنے میں اس سے اس شرط پر کہ شادی کرائے گا وہ اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی اس سے معاوضہ عقدین کا بطور معاوضہ عقدین کے ساتھ سنیں، یعنی صحیح ہے نکاح اپنی بیٹی کی شادی کی صورت میں اس سے، تو یہ نکاح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قول مصنف رحمہ اللہ کا معاوضاتاً ممکن ہے یہ کہ ہو تمجیز ازرو معاوضہ کے، اور یا حال تزویج سے، یعنی وقت ہونے تزویج کے عوض اس عقد کے لیے اس عقد کے بدلے، اور اس عقد کے لیے اس عقد کے بدلے، یہ مطلب ہے۔ اور لازم ہوتا ہے عورت کا مہر مثلی جمیع صورتوں میں وطی کے وقت یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت کے وقت۔ بسم اللہ۔ اکتفا کیا مصنف رحمہ اللہ نے وطی کے ذکر کے ساتھ، اور نہیں ذکر کیا خلوت کو، اس لیے کہ ارادہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے وطی سے، وطی حقیقتاً یا دلالتاً، پس خلوت میں دلالت الوطی ہے وہ کیے قائم کرنا دائی کو مقام مدعو کے، کیونکہ انہوں نے وطی خلوت میں تو کرنی تھی جی۔ اور قول مصنف کا او موتن، یعنی موت زوج کی یا زوجہ کی، اور مختصر کی عبارت یہ ہے، اور صحیح ہے نکاح بغیر مہر کے ذکر کے اور مہر کی نفی کے ساتھ، اور ایسی شے کے بدلے جو مال متقوم نہیں اور شرن، اور مجہول جنس ہو کے بدلے۔ اب ان سب صورتوں میں کیا ہوگا؟ اور واجب ہوگا مہر مثلی جیسا کہ گزر گیا جی۔ اچھا، یا صحیح ہے نکاح مجہول کے بدلے، مجہول ہے صفت اس کی، تو پس اب کیا دینا ہے؟ وسط یا وسط کی قیمت، یعنی صحیح ہے نکاح مجہول صفت ہو کے ساتھ، تو پس واجب ہوگا وسط یا اس کی قیمت جی بچے۔ اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں یا اپنی بہن کی شادی کرنے میں اس سے اس شرط پر کہ شادی کرائے اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی اس سے بطور معاوضہ عقدین کے ساتھ، یعنی صحیح نکاح اپنی بیٹی کی شادی کرانے کی صورت میں اس سے۔ اور وقول معاوضتاً ممکن ہے یہ کہ وہ یہ تمجیز جہاد تزویج سے، یعنی یعنی حال تزویج کے ہونے کے وقت تعویض اس عقد کے لیے اس عقد کے بدلے، اور اس عقد کے لیے اس عقد کے بدلے، اور لازم ہو جائے گا مہر مثلی عورت کا جمیع صورتوں میں وطی کے وقت یا زوجین میں سے ایک کی موت کے وقت۔ اتفاق کیا مصنف رحمہ اللہ نے وطی کے ذکر کے ساتھ، اور نہیں ذکر کیا ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے وطی سے حقیقت وطی کا یا دلالتاً، فاصل خلوت میں دلالت ہے وطی کی قائم کرتے ہوئے داعی کو مقام مدعو کے۔ اور قولہ موتین، یعنی زوج کی موت یا زوجہ کی موت، اور عبارت مختصر کی یہ ہے، اور صحیح نکاح بغیر مہر کے ذکر کے اور مہر کی نفی کے ساتھ، اور اس شے کے بدلے جو مال متقوم نہیں ہے، اور مجہول جنس ہو کے بدلے، ان سب صورتوں میں کیا ہے؟ اور نکاح صحیح ہے، اور واجب ہے مہر مثلی جیسا کہ گزر گیا ہے، یا مجہول صفت ہو کے بدلے، بس واجب ہے وسط یا قیمت اس کی، یعنی صحیح ہے نکاح مجہول صفت ہو کے بدلے، بس واجب ہے وسط یا قیمت وسط کی۔ چل